حکمرانی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اس نے بندوں میں سے جن کو یہ اختیار اور ذمہ داری دی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے، فرعون اور نمرود اور دیگر طواغیت کی طرح۔ جی نام نہاد مردہ اسلامی ممالک کا ذکر آپ نے کیا، نام صرف اسلامی ہے، بہت خواہش رکھتے ہیں یہ لوگ کہ کسی طریقے سے اس کے آگے سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیں اور عوامی کر دیں، یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہو، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہو۔ بالکل یہی ویژن عربوں میں ہے، یہی ویژن دنیا بھر میں پائے جانے والے دیگر اسلامی ممالک میں ہے، اور ہر ایک امریکہ بہادر کی کاسالیسی میں لگا ہوا ہے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق IMF کے قرضوں کی شرائط کے مطابق اپنی اصل کو تبدیل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں میں سے ایک بشارت ہے، اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہی وہ ملک ہے جس کے بارے میں غزوہ ہند کی بشارتیں دی گئی ہیں، یہی وہ ملک ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف کا اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبودار ہوائیں آتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان بنا کب؟ آپ کو پتا ہے، لوگ پوچھ رہے تھے یار کیوں بنا رہے ہو پاکستان، مقصد کیا ہے؟ نا روٹی مل تو رہی ہے ادھر، وہ گاڑیاں روڈ سب چیزیں ادھر ہیں تو صحیح، وہ کیا وجہ ہے پاکستان بنانے کی، کیوں بنا رہے ہو؟ تو قائد اعظم کے پاس جب لکھ کر لائے اصغر سودائی یہ نظم کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے اصغر سودائی سے کہا میاں 25% پاکستان تو تم نے ہی بنا دیا کہ لوگوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب قدرت نے ہمیں یہ انعام دیا تو اب آپ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے جو سوالات میں کہا استاد، مفتیان اکرام، علماء اکرام، یہ سب لوگ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وہ درست جانب قوم کو لے کر نہیں جا رہے؟ تو آپ کو واضح طریقے سے اس بات کو سمجھنا ہوگا، انہوں نے دین کو، دینی نظام کو حکمرانوں نے بالکل ایک الگ سائٹ میں رکھا ہوا ہے کہ خبردار بولنا نہیں، تم بولو گے تو ہم ایکسٹریمزم کہلائیں پہ جانے والے کہلائیں گے، تم بولو گے تو ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، تم اگر بات کرو گے ناموس رسالت کی ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، قرآن کی ناموس کی ہم پر پابندیاں لگ جائیں گی، خبردار تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ ابھی اسلامی نظام کی بات کریں تو جناب آپ کے اوپر FIR ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خلافت کی بات کر رہی ہیں۔ میرا نام مقصد محمود ہے اور میں BS کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان میں سے اسلامی نظام کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، مفتی عابد مبارک صاحب، یہ بڑا پریسائز سوال ہے، کیوں چاہتے ہیں حکمران؟ تھوڑی سی اس پہ پہلے بات ہوئی تھی لیکن ذرا ان کا سوال ہے تو تھوڑا تفصیلی جواب دے دیجئے۔ جی میرے بھائی، اصل میں پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا لیکن اسلام کے چلا نہیں، اس لیے 75 سال کے بعد اب یہاں آ کے پہنچا ہے کہ یہ پورے اقوام عالم کے لیے بظاہر ایک بدترین ماڈل بن چکا ہے، جس کی عدلیہ 154 نمبر پر ہے انصاف دلانے میں، جس میں بیوروکریسی بھی 120 سے 30 نمبر پر ہے، کرپشن کرنے والی جو ہے وہ دنیا میں مشہور ترین اور کام نہ کرنے والی عیاش ترین بیوروکریسی ہے۔
یہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا، لیکن اس میں اسلام کا نام لینے پر اس طرح پابندی لگا دی گئی کہ بس تم مسجدوں میں رہو، وہیں تقریر کرو، اگر تم سیاست میں آؤ گے تو تمہارا RTS بٹھا دیا جائے گا، جیت بھی رہے ہوگے تو ہروا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں پارلیمنٹ میں لانا بھی چوروں کو، ڈکیتوں کو، وڈیروں کو، لوٹنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو، سسٹم والوں کو ہے، تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے۔ اور اس سسٹم کے چلنے کے پیچھے امریکہ ہے، انڈیا ہے، ہر وہ طاغوتی طاقت ہے جو چاہتی ہے بس اسلام کا رستہ روک کے رکھو اور ان کو اپنی مستی میں مست رہنے دو۔ اسلام کیسے نافذ ہو جائے گا؟ یہ کفر کا نظام ہے اور یہی چلتا رہے گا اور اسی کو چلانے کے لیے RTS ہر 5 سال بعد بٹھایا جاتا رہے گا، بے ایمانی ہر 5 سال بعد کی جاتی رہے گی، کیونکہ سسٹم کے لوگوں کو لانا ہے۔